قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فباب صلاۃ الکسوف، کسوف کی نماز کا باب، یعنی وہ نماز جس کا سبب کسوف ہے، گویا صلاۃ کی نسبت سبب کی طرف ہے، نماز جس کا سبب کسوف ہے۔ کسوف اور خسوف بالکاف و بالخاء، کسوف اور خسوف دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائے، کسوف کا بھی لفظ اور خسوف دونوں ایک ہی جگہ ہو، تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کسوف سورج کے لیے اور خسوف چاند کے لیے، یعنی سورج گہنانے کو، سورج گڑھن کو کسوف کہتے ہیں اور چاند گڑھن کو خسوف کہتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ سورج گڑھن کو بھی خسفت الشمس حدیث میں آیا ہے، تو اسی لیے کسوف اور خسوف دونوں ایک ہی معنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی کا کلی طور پر یا جزئی طور پر ماد پڑ جانا، یہ کسوف ہے۔ کبھی تو پورا چاند ڈھک جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، سیاہی اس پر آ جاتی ہے، اس کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی۔ کبھی سورج گہناتا ہے، اس میں جزوی طور پر کچھ حصہ اس کا متاثر ہوتا ہے، کبھی کبھی پورا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی رنگ نما بن جاتا ہے، صرف بقیہ حصہ چلا جاتا ہے، اور اس طریقہ سے دنیا بالکل اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے جس حصے پر وہ گڑھن کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کلی طور پر مکمل طریقے سے یا جزوی طور پر سورج اور چاند کا اندھیرا ہو جانا، اس کی روشنی کا چھپ جانا، اس کی ٹکیا کا چھپ جانا، یہ کسوف ہے یا خسوف ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں، ایک اسباب تو کونی ہیں، تخلیقی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس انداز سے زمین کو، سورج کو، چاند کو بنایا ہے کہ جو ایک دوسرے کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو گڑھن لگتا ہے سورج اور چاند کو، جس کو آپ سائنسی ریزن کہہ سکتے ہیں، یا ماہرین فلکیات نے جو اسباب بیان کیے ہیں کہ گہنانے کا سبب یہی ہے کہ جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آتی ہے تو چاند پہ گڑھن لگتا ہے، کیونکہ چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، اور اسی لیے عام طریقے سے چاند کا گڑھن لگنا قمری مہینے کے وسط میں ہوتا ہے، بیچ میں، کیونکہ اس وقت چاند بالکل ایک دوسرے پارٹ میں سورج کے بالمقابل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہوتی ہے، اور سورج کے گڑھن کا سبب یہ ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین آتی ہے تو چاند گڑھن، اور جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑتی۔ بہرحال چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر چلتے رہتے ہیں، اور عام طریقے سے سورج کا گڑھن یا سورج میں گہن لگتا ہے جب چاند کے مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں۔ یہ جو سبب اور ریزن علم الافلاک والے بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ سبب نہ بھی ہو، اور جو پیش گوئی کی جا رہی ہے وہ غلط ثابت ہو، لیکن شرعی سبب جو اس کے پیچھے ہے، گڑھن کے پیچھے، سورج اور چاند کے گڑھن کے پیچھے جو شرعی سبب ہے، جو شرعی علت ہے، وہ مسلمانوں کے پیش نظر ہونی چاہیے، اس میں ہمارے دین اور دنیا کا بھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو جو شریعت کے ذریعے معلوم ہے، وحی الہی کے ذریعے جو معلوم ہے، حدیثی وحی الہی ہے کہ اللہ رب العالمین سورج اور چاند کو گہنا کر اور اس کو تاریک کر کے، اس کو بے نور کر کے، ہماری زمین کو اندھیرے میں ڈبا کر اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو ہمارے گناہوں سے آگاہ کرتا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں سے ڈراتا ہے، اپنی سزا اتارنے کا اعلان کرتا ہے،
وہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں بلا و مصیبت سے اور عذاب سے، سزاؤں سے دوچار کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم علامتوں کو، آیتوں کو، نشانیوں کو محض بندوں کے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، اتارتے ہیں۔ کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، کبھی سیلاب کی تباہی آتی ہے، کبھی قحط زدہ ہوتے ہیں لوگ۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب علامات ہے، آیات ہے، اور سب کے پیچھے مقصد بندوں کی تخویف ہے کہ بندے اللہ کے عذاب سے ڈرے اور گناہوں کے برے انجام سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرے، تضرع اور عاجزی اور گریہ زاری کرے۔ لیکن جب سے پیشین گوئیاں آنے لگی ہیں لوگوں کے سامنے، عام طریقے سے لوگوں میں کسوف اور خسوف کا ڈر کم ہو گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عادی شے ہے، عادت کے مطابق ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نظام ہے، اسی نظام کے تحت یہ سائنسی اسباب بھی ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے مقصد ہے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہوں، گناہوں پر اصرار نہ کریں، ڈھٹھائی نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوں، دعا اور استغفار کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں سورج گرہن، چاند گرہن اور اس طرح کی دوسرے آفات اور بلیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یا اس کے برے اثرات سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بہرحال حدیث اس باب میں پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی لائے ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم مات ابراہیم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، متفق علیہ۔ وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة رضی اللہ عنہ فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سورج عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گہنایا اس دن جس دن ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی صبح کہا تھا کہ ولد لی غلام، مجھ کو رات بچہ ولد لی اللیل غلام سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اپنے باپ کے نام ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا ہے۔ یہ پیدا ہوئے تھے ذی الحجہ سن 8 ہجری میں، اور 16 مہینے کے یا 18 مہینے کے ہو کر انتقال فرما گئے۔ اتفاق کہیے اس دن سورج گہنا گیا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو جاہلیت کے عقیدے کے مطابق لوگوں کو معلوم نہیں تھا، پہلی مرتبہ عہد رسالت مآب میں یہ ہوا تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، فقال الناس، یعنی بعض لوگوں نے، ناس سے مراد بعض لوگوں نے کہا انکسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت کے سبب سورج گہنایا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور عقیدہ یہی تھا جاہلیت کا کہ کوئی بڑی ہستی مرتی ہے تو اس کے سوگ میں اور غم میں سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز پڑھی، خطبہ دیا، اس میں جو فرمایا وہ یہ تھا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ یہ دونوں علامتیں لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت کے سبب یا کسی کی حیات کے سبب نہیں گہناتے، ان میں گرہن کسی کی موت کے سبب یا حیات کے سبب، پوری حالت کو عموم کو بتانے کے لیے کہا ہے، ورنہ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ کسی کی موت کے اوپر سورج یا چاند گہلاتا ہے، موت کے بالمقابل حیات کا ذکر کر دیا ہے، ورنہ عقیدہ یہی تھا کہ سوگ میں یہ تاریک ہوتا ہے کسی بڑی ہستی کے موت پر، اور ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی یقیناً بڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، زمین پر کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کی موت واقع ہو، اس کا کوئی بھی اثر سورج اور چاند کے اوپر نہیں پڑتا، اس کی روشنی پر نہیں پڑتا۔
لا ينکشفان لموت احد، کسی کی موت سے یہ نہیں کہلاتے اور نہ کسی کی حیات سے، یہ موت کے بالمقابل ذکر کر دیا گیا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب دونوں کو دیکھو، ظاہر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ تو دیکھ نہیں سکتے، ایک ہی ساتھ سورج اور چاند گہرا ہوا ایسا تو ممکن نہیں۔ کسی بھی ملک میں جب سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، چاند ہوتا ہے تو سورج نمودار نہیں ہوتا۔ تو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا کا مطلب فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ یا کل واحد منہما، دونوں میں سے کوئی شکل بھی ہو، سورج گہرائے یا چاند گہرائے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اللہ سے دعا کرو، وصلو اور نماز پڑھو۔ اب یہ صلو یہ اجمال ہے، کیسی نماز پڑھنی ہے، کیا رکعت پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہوگا، انشاءاللہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ کہا دعا کرو اور نماز پڑھو، واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی نماز بھی ہونی چاہیے، ذکر و دعا بھی ہونی چاہیے، تقدیم اور تاخیر کی اس میں بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو آدمی نماز پڑھے گا، اگر سورج کھل گیا تو الحمدللہ، نہیں اگر کھلا ہے تو کچھ دیر اور اگر باقی ہے تو جب تک وہ کھلتا نہیں ہے، جیسے کہا گیا حتیٰ تنکشف، یہاں تک کہ وہ کھل جائے اس وقت تک آدمی دعا میں مشغول رہے گا، نماز سے فارغ ہو چکا ہے تو یہ حتیٰ جو ہے یا تو تعلیلیہ ہے علت بتانے کے لیے کہ نماز پڑھو دعا کرو تاکہ سورج کھل جائے، چاند کھل جائے، یا یہ ہے کہ نماز پڑھو اور دعا کرتے رہو اس وقت تک، انتہائی غایت کے لیے، اس وقت تک جب تک کہ کھل نہ جائے۔ دونوں ہی معنی صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسری روایت میں واضح کیا گیا، وفی روایت للبخاری، ایک روایت میں ہے بخاری کی، حتیٰ تنجلیہ، یہاں تک کہ سورج اور چاند کھل جائے، روشن ہو جائے۔ اور بخاری شریف میں ابو بکرہ کی حدیث میں ہے فصلوا ودعوا حتیٰ یکشف ما بکم، جب سورج یا چاند گہرائے تو نماز پڑھو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ تم پر جو پریشانی اور نازل مصیبت اتری ہے وہ دور ہو جائے۔ حتیٰ یکشف ما بکم، جو تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے، اس کی تفخیم کے لیے، اس کی سنگینی کو بتانے کے لیے مبہم ابہام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ما بکم، جو مصیبت تم کو ہے یا جس صورتحال سے تم گزر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ یہ جو تینوں الفاظ آئے ہیں، حتیٰ تنکشف، حتیٰ تنجلیہ، حتیٰ یکشف ما بکم، سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ سورج اور چاند کھل جائے اور جو پریشانی لاحق ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ ابراہیم، اچھا جتنی بھی روایتیں آئی ہیں چاند گڑھن کے سلسلے میں، سب میں یہ بات ذکر ہے کہ ابراہیم کی موت کے دن ہی ہوا تھا۔ اسی لیے محققین اہل علم نے کہا کہ عہد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خاص کے مدنی زندگی میں سورج گہرایا تھا ایک ہی مرتبہ، یہی اہل علم کا قول ہے۔ اور کئی روایتیں آئی ہے ان کی روشنی میں، اور مختلف طریقے پر رکوع کی تعداد مختلف آئی ہے، تو اس لحاظ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ متعدد مرتبہ سورج اور چاند گہرائے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ بہرحال تو حدیث کا آپ نے ترجمہ مفہوم سمجھ لیا۔ اب جو سمجھ میں بات آئی حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے، وہ اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو بڑی مخلوق ہیں، دو عظیم نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال تصرف پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے اور اسی کے حکم سے سورج اور چاند کہلاتے ہیں۔ اور نظام کائنات میں جو بھی تغیر اور تبدل ہوتا ہے، کوئی ہوا نہیں چلتی، کوئی پتا نہیں گرتا، وما تسقط من ورقۃ الا هو يعلمها، اللہ کے حکم سے اور اذن سے ہی گرتا ہے، اور کہاں گرتا ہے، کس مقام پہ گرتا ہے، ہوا اس کو کہاں لے جاتی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی قدرت عظیم ہے۔ اور یہ کہ سورج اور چاند کا گہرانا کسی کی موت کے سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے برے اثرات سے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ یہ ہوا کہ جب سورج اور چاند میں گڑھن لگے تو ایسے وقت میں نماز مشروع ہے، جب تک کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تک کہ سورج اور یا چاند گڑھن کو دیکھ نہ لو۔ بس یہ نہیں کہ صاحب ہندوستان میں اتنے بج کر اتنے منٹ سے لے کر اتنے منٹ تک چاند گڑھن ہوگا، اور ہمارے علاقے میں جس علاقے میں ہم ہیں یا آپ جس علاقے میں ہیں، کوئی بہار میں ہے، بہار میں نہیں دیکھا جا رہا ہے جی، یا بدلی ہمارے علاقے میں یا ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں اس قدر گھنی ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تو چاند کا گہن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو صرف فلکی حساب کی وجہ سے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہو، ہم کہیں کہ آج
گرہن لگ رہا ہے لیکن بدلی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے اپن نماز پڑھیں گے نہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کو معلق کیا ہے گرہن دیکھنے پر، جب تک کہ گرہن اور گرہن دیکھ نہ لو، چاہے چاند کا ہو یا سورج کا، اس وقت تک نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ اچھا، یہ صلاۃ الکسوف جس کے لیے آپ نے فرمایا صلو ودعو، نماز پڑھو، گرہن کے سبب جو نماز پڑھی جاتی ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے لیے جماعت مشروع ہے، اس لیے کوئی آدمی گھر میں نہیں پڑھ سکتا، جب پڑھے گا تو جماعت سے ہی پڑھے گا۔ اور چونکہ سبب اس کا ہے گرہن، تو جب گرہن لگے، چاہے وہ اوقات مبیحہ ہو صلاۃ کے لیے یا وقت نہیں ہو، جیسے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کوئی نفل نہیں ہے، لیکن اگر سورج اگر اس وقت گہراتا ہے عصر کی نماز کے بعد سے 4:30 بجے، 4 بجے اگر ہمارے یہاں مثال کے طور پر نماز ہوتی ہے 4:30 بجے سے گہرا ہے 5:30 تک کا، تو یہ وقت عام نفل کا تو نہیں ہے، لیکن سبب پایا جا رہا ہے، سورج کا گہن سورج گرہن کی نماز پڑھنے کا سبب ہے، لہذا جب سبب پایا جائے مسبب پایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی۔ سورج نکلا ہی ہے، طلوع ہوتا ہوا ہی نکلا ہے، تو اسی وقت گہرایا ہوا ہے، طلوع کے وقت سے لے کر، اگر مان لیجیے کہ 5:50 پہ سورج نکلتا ہے، اس وقت سے لے کر کے 7 بجے تک گہرایا ہوا ہے، تو جس وقت سے وہ طلوع ہو رہا ہے اسی وقت سے اگر وہ نکلا اور اس کی ٹکیا سیاہ بن رہی ہے تو نماز شروع کر دی جائے گی۔ یہی قول صحیح ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت بھی گہن ہوگا، چاہے اوقات مباح ہو یا اوقات نہیں ہو، نماز پڑھی جائے گی، اور یہی قول شافعی کا ہے اور امام محمد کی ایک روایت ہے، جبکہ مالکیہ، حنفیہ اور حنابلہ اپنے مشہور قول میں کہتے ہیں کہ اوقات ممنوعہ میں گرہن کی نماز نہیں ہے، اور یہ قول مرجوح ہے، کیونکہ بہرحال یہ خاص نماز ہے، اس کا سبب خاص ہے گرہن ہونا، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یہ عموم ہے، اور پھر یہ عموم مخصوص بھی ہے بعض حالات میں، تحیۃ المسجد پڑھیں گے، کسی کی اگر فوت شدہ نماز ہے قضا ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جی اسی طریقے سے جنازہ حاضر ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں، کسی نے منت مانی ہوئی ہے نماز کی اور سبب منت پایا گیا، کسی کا میرا بھائی اگر آ جائے گا تو فوراً میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکلا تھا کہ اس کا بھائی آ گیا، اسی وقت وہ نماز پڑھے گا، سب کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک پڑھے گا، تو یہ عام مخصوص مثل البعض ہے، تو ایسے ہی عموم کے اندر کمزوری آ گئی کہ بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں دلیلوں کی روشنی میں، تو پھر یہاں بھی ایک سبب پایا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہو گیا ہے، اور گہن سبب ہے نماز کا، خاص نماز کا، صلاۃ کسوف کا، لہذا یہ صلاۃ کسوف جو ہے ان نمازوں میں سے جن کے لیے سبب ہے، تو جب سبب پایا جائے نماز ادا ہوگی، اس لیے ایک دم روز روشن کی طرح راجح قول یہ ہے کہ جس وقت بھی گہن ہو اسی وقت نماز پڑھنا، اور جب گہن ختم ہو جائے تو پھر نماز کی قضا بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جب سورج گرہن ہو جائے تو نماز اور دعاؤں کا سلسلہ اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک کہ سورج کھل نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الکسوف لمبی نماز ہے، لمبی نماز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر فارغ ہو گئے اور پھر دیکھ کہ اب بھی پوری طریقے سے صاف نہیں ہوا ہے تو جو وقت باقی ہے اس وقت تک ذکر دعا کے اندر، استغفار کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ نماز تو 2 ہی رکعت ہے، تفصیل آگے آئے گی، 2 رکعت سے زیادہ کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ صاحب 2 رکعت نماز ہے، اس میں رکوع کی تعداد کم بیش علماء نے کہی ہے کہ، لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ ابھی آپ کے سامنے اگلی روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آ رہی ہے اس میں بیان ہوگا کہ نماز کسوف کا طریقہ کیا ہے۔ بہرحال نماز اور دعا کا سلسلہ اس وقت تک رہے جب تک کہ تکلیف دور نہ ہو جائے، آسمان سے یہ سورج اور چاند کھل نہ جائے، کیونکہ حتیٰ جو ہے وہ غایت کے لیے ہے، انتہا، وقت کا انتہا، کہ یہ سلسلہ کب ختم ہونا چاہیے؟ جب کھل جائے سورج یا چاند۔ اور یہ کہ صاحب گھبراہٹ ہونی چاہیے، جس وقت یہ علامت ہو تو گھبراہٹ ہونی چاہیے، بے خوفی نہیں ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَافْزَعُوا، فزع، گھبراہٹ، ڈر اور خوف، اللہ سے رحمت کی امید اور عذاب کے اٹھا لینے کی تمنا، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری میں، کہ جب دیکھو تو فَافْزَعُوا، گھبراؤ، ڈرو، خوف زدہ ہو، خوف کا احساس اور شعور کرو، اور فوراً ہی بلا تاخیر نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، ذکر کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیحین میں روایت ہے اس میں ہے کہ صاحب جب دیکھو اس کو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو۔ تو یہ فَافْزَعُوا جو ہے یہ لفظ 3 امور پر دلالت کرتا ہے، ایک تو خوف کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ
کوئی بھی چیز بغیر خوف کے گھبراہٹ پیدا نہیں کرتی ہے انسان کے اندر، اور یہی اصل علت ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ دوسری بات یہ کہ فافزعوا یہ چاہتا ہے کہ نماز، ذکر، دعا اور صدقے کی طرف ہم جلدی کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ گھبراہٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، التجا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا اور استغفار کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹائے اور ہماری تکلیفوں کو ہم سے دور فرمائے۔ صلاۃ کسوف کے لیے کیا شکل ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا روایتیں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے اور تفصیلی حدیث آگے آئے گی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، یا ممکن ہے کہ یہاں اجمال سے لے کے آئے ہیں، تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الکسوف بقراءۃ فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات متفق علیہ، وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں جہری قرأت کی، ایک دم واضح ہو گیا۔ چنانچہ امام بخاری نے باب ہی اس پر قائم کیا ہے، باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف۔ کسوف کے اندر جو عام طریقے سے سورج گرہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہری قرأت ایک دم۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں جہاں امت کے علماء کا اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف قوی ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی قطعی حکم نہیں لگاتے، ایسا لفظ لاتے ہیں جس کے اندر احتمال ہوتا ہے اور اختلاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اگر اختلاف تو ہو علماء کا، لیکن ایک قول ایسا ہو جو بالکل مرجوح ہو، تو راجح قول کی قوت کے پیش نظر حکم لگا دیتے ہیں کہ واجب ہے، جیسے وجوب صلاۃ الجماعہ، پرواہ نہیں کہ کس نے سنت کہا، کس نے مؤکدہ کہا، کسی نے فرض کفایہ کہنا، ایک دم واضح حدیث ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا بلا عذر واجب، اگر عذر نہیں ہے تو واجب ہے بس۔ تو اسی طریقے سے یہاں حدیث بالکل واضح ہے حضرت عائشہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرأت کی صلاۃ کسوف میں، تو امام بخاری نے باب باندھ دیا جہر بالقراء۔ حالانکہ اس مسئلے میں حنابلہ کے سوا جتنے فقہاء ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ دن کی نماز جو سورج گرہن کی ہے اس میں قرأت سری ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ ویسے ہی آپ دیکھیے کہ لمبی نماز ہے اور آدمی اگر اس کے اندر سری قرأت کرے گا تو اور بھی آدمی بالکل سست ہو جائے گا اور اس کی طبیعت نماز کے اندر نہیں لگے گی۔ اور ویسے بھی دیکھیے کہ دن کی جو نمازیں سنت ہیں اور جن کے لیے جماعت مشروع ہے اس میں جہری قرأت ہے۔ صلاۃ استسقاء دن میں پڑھی جاتی ہے عید کے وقت میں، صلاۃ العیدین ہم صبح میں پڑھتے ہیں، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن قرأت جہریہ ہے۔ جی ایون جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں جو کہ فرض ہے، ظہر کے بعد جگہ پہ ہے، جمعہ کے دن جمعہ فرض ہے، اس میں بھی جہری قرأت ہے، جبکہ عام دنوں میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز دن میں جو پڑھی جاتی ہے وہ سری ہے۔ تو اس لیے بالکل واضح روایت ہے کہ کسوف کی نماز جو دن میں ہوتی ہے یا رات میں ہو، خسوف قمر ہو، اس کے لیے جماعت مشروع ہے، اور جس سنت کے لیے جماعت مشروع ہے اس میں قرأت جہریہ ہے، جیسے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ العید، اور اسی طریقے سے دوسری نمازیں۔ لا الہ الا اللہ، حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب کسوف شمس میں دن میں جب جہری قرأت کریں گے تو چاند کا بھی وہی مسئلہ ہے، وہاں بھی قرأت جہریہ ہی ہوگی۔ یہ امام محمد کا قول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی حمایت کی ہے، اور اہل الحدیث محدثین کرام بھی اسی طرف گئے ہیں۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز جو دن میں ہوتی ہے اس میں جہری قرأت مشروع نہیں ہے، اور یہ قول ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہ اللہ اجمعین کا۔ اور انہوں نے دلیل پکڑا، روایت آگے آ رہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں قام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ، اتنا لمبا آپ نے قیام کیا کہ لگا کہ صاحب سورہ بقرہ کی قرأت جیسا قیام تھا، جیسے سورہ بقرہ کی قرأت کے اندازے سے لمبا قیام تھا۔ تو اگر کوئی صورت آپ نے جہری قرأت کی ہوتی یا کوئی صورت پڑھی ہوتی سورہ، تو حضرت ابن عباس اس کو متعین کر دیتے کہ فلاں صورت آپ نے پڑھی۔ حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے سنا ہو اور بھول گئے ہوں؟ کیا یہ امکان نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس اس زمانے میں بالغ نہیں تھے، مردوں کی صف میں کھڑے نہیں ہونے والے تھے، یا مردوں کے ساتھ نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے کہ پیچھے رہے ہوں، بعد میں آئے ہوں، اور وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت جہریہ سنائی نہیں پڑی ہو، لوگوں کو سنائی نہیں پڑی ہو۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اندازے سے کہا کہ اتنا لمبا قیام کیا کہ سمجھو کہ جتنی دیر میں آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔
تو ایک حدیث یہ ہے. بہرحال یہ حدیث قام قیاما طویلا نحوا من سورۃ القراءۃ، سورۃ بقرہ کی قرأت کے اندازے سے قیام کیا. اس میں قرأت جہریہ کی نفی نہیں ہے. یہ حدیث صراحت کے ساتھ نفی نہیں کر رہی ہے، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو متفق علیہ ابھی ہم نے پڑھی اس سے قبل، اس میں کہ جہر فیہا بالقراءۃ، آپ نے جہری قرأت کی، تو صراحت ہے جہر کی. اور استسقاء اور عیدین کے اوپر بھی اگر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو قیاس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس بتانے کے لیے کہ استسقاء کی نماز بھی سنت اور عیدین کی نماز بھی سنت ہے اور جماعت مشروع ہے اور دن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن قرأت جہریہ ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. تو اگر یہ تو یہاں سنت ہمارے پاس موجود ہے، واضح روایت ہے حضرت عائشہ کی. اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو جمعہ، عیدین اور استسقاء وغیرہ سے جو دن میں ادا کی جاتی ہے تشبیہ دے کر کے، مسئلہ یہی راجع ہوتا کہ دن میں سورج گرہن ہے تو نماز جہری قرأت کے ساتھ ہونی چاہیے جائے کہ الحمدللہ واضح حدیث موجود ہے. تو ابن عباس کی حدیث جہر کی نفی میں صریح نہیں ہے، بلکہ کئی احتمالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سنا ہو، بھول گئے ہو، یاد نہیں رکھا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پیچھے کھڑے رہے ہوں. اور ایک حدیث اور آتی ہے سمرہ ابن جندب کی، اس میں وہ روایت ہے سمرہ ابن جندب کی جو ہے، اس کے اندر ہے کہ صاحب جہری قرأت نہیں ہوئی، جہری قرأت نہیں ہوئی. لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا، ہم نے آواز نہیں سنی. لا نسمع له صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم نہیں سن رہے تھے. یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس کے اندر ثعلبہ بن عباد، ثعلبہ بالثاء تاثا، ثعلبہ ابن عباد نام کا شخص جو ہے وہ مجہول ہے. اور بھلا ایسی روایت جس میں جو ضعیف ہو وہ صحیح ہے ان کی متفق علیہ روایت حضرت عائشہ کی کہ اس میں صراحت کے ساتھ ہے کہ جہر فیہا بالقراءۃ صلاۃ الکسوف آپ نے پڑھی اور قرأت جہری کی. بھلا یہ ضعیف روایت متفق علیہ روایت کے مقابلے میں کیوں کر کھڑی ہو سکتی، استدلال کے لائق جو نہ ہو. اور اگر مان بھی لیں اس روایت کو تو پھر لا نسمع لہ صوتا، ہم آواز نہیں سن رہے تھے، اس سے یہ کہا لازم کہ آواز نہیں تھی. آواز نہیں ہوگی، آپ نہیں سنتے رہے ہوں گے کیونکہ آپ دور کھڑے رہے ہوں گے، پچھلی صفوں میں رہے ہوں گے. لہذا حدیث الجہر جو ہے جہری قرأت یہ بالکل صحیح اور صریح حدیث سے ثابت ہے. لہذا کوئی دوسری روایت اس کے مقابل نہیں آ سکتی. اچھا صاحب، ایک اور بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ چونکہ صلاۃ الکسوف کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی، اس لیے اعلان کرنا چاہیے مسجد سے. اور آج کل تو مائک وغیرہ ہے کہ بھائی اس صلاۃ الکسوف قائم ہو رہی ہے مسجد میں، آپ لوگ جلدی وضو کر کے آ جائے. جی تو کتنی مرتبہ یہ اعلان کرنا چاہیے اس کی کوئی تعداد تو نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن ہاں جس سے ابلاغ حاصل ہو جائے، لوگوں تک یہ میسج چلا جائے، 2-3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے، سمجھا کہ نہیں کہ بھائی سورج گرہن ہے اور نماز مسجد میں قائم کی جا رہی ہے، اسی لیے لوگ جلدی کریں اور مسجد میں آئیں. 2-3 مرتبہ اعلان انشاءاللہ کافی ہوگا، لوگوں تک خبر ہو جائے گی اور لوگوں کو اطلاع مل جائے گی. تو اسی لیے 2 مرتبہ 3 مرتبہ نماز قائم ہو رہی ہے، استسقاء کی نماز ہو رہی ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں صلاۃ الکسوف ہو رہی ہے، مسجد میں آ جائیے، یہ اعلان کرنا چاہیے اپنی زبان میں. اگر آپ کہیں گے ہندوستان میں یا ایسے ماحول میں گاؤں بستی میں الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، کوئی نہیں سمجھے گا. ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم بتائیے آپ اردو میں اپنی زبان میں، اس کا ترجمہ کر دیجئے کہ نماز لوگوں کو جمع کر رہی ہے، یعنی نماز کی غرض سے آ جائیے. صلاۃ الکسوف گرہن کی نماز ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، آفتاب میں گرہن لگا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے آپ لوگوں کو 2-3 مرتبہ اعلان کر کے بلائیے. اچھا، یہ صرف صلاۃ کسوف میں ہی آپ نے اعلان فرمایا، استسقاء کے لیے اعلان نہیں ہے، عیدین کے لیے اعلان نہیں ہے، اس کا ایک وقت پہلے سے مقرر کر دیا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ عیدین کی نماز کے لیے یا اسی طریقہ سے استسقاء کے لیے لوگوں استسقاء کی نماز ہو رہی ہے، جلدی آئیے جلدی آئیے، جو میدان سے لوگ آواز دیتے رہتے ہیں، یہ سب محدثات اور بدعات میں سے. تو اس لیے صرف صلاۃ الکسوف کے اندر ہی یہ بات آئی ہے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا ان الصلاۃ جامعہ یا الصلاۃ جامعہ. بہرحال آئیے صاحب، صلاۃ کسوف کا طریقہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھیے، متفق علیہ روایت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان خسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فقام قیاما طویلا نحو من قراءۃ سورۃ البقرہ. لمبی حدیث ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سورج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گہنا گیا، تاریک ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اب نماز پڑھی، کہتے ہیں چنانچہ آپ نے لمبا قیام کیا سورہ بقرہ کی قرأت کے اندازے سے. یہی جو لفظ تھا جس کا ابھی
میں نے ذکر کیا کہ اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ سورج گرہن کی نماز میں سری قنت ہوگی، اسی لفظ سے استدلال کیا ہے، جس کا جواب ہم دے کر آ چکے ہیں۔ تو لمبا قیام کیا، چلیے اللہ اکبر کیا، سلام دعا پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ شروع کیا، پھر لمبی صورت آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اللہ اکبر کہا کہ رکوع میں گئے، لمبا رکوع کیا، دیر تک رکوع میں ٹھہرے، پھر اس کے بعد اٹھے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب پھر آپ یہ دوسرا قیام شروع ہوا، لمبا قیام کیا، لیکن یہ جو دوسرا قیام تھا، پہلی رکعت کا دوسرا قیام، یہ پہلے قیام کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا تھا۔ اس کے بعد جب دو قیام ہو گیا، ایک رکوع ہو چکا ہے، تو دوسرے قیام کے بعد پھر آپ رکوع میں گئے تو لمبا رکوع کیا، لیکن یہ رکوع پہلے رکوع کے مقابلے میں تھوڑا تھا۔ تو گویا کہ ایک رکعت میں دو قیام دو رکوع، پہلا قیام پہلا رکوع سب سے لمبا، دوسرا قیام پہلے قیام سے چھوٹا، دوسرا رکوع پہلے رکوع سے چھوٹا، تو دو قیام دو رکوع ہوا۔ اور اس کے بعد سجدے میں کیا، لمبا سجدہ کیا، دو سجدہ ہی کیا جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو آپ نے لمبا قیام کیا، لیکن یہ لمبا قیام پہلے قیام سے چھوٹا تھا، یعنی پہلی رکعت کے پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ پہلی رکعت کے دوسرے قیام کے برابر تھا، یعنی دوسری رکعت کا پہلا قیام پہلی رکعت کے دوسرے قیام کے برابر تھا۔ اور اس کے بعد رکوع جو کیا تو وہ بھی لمبا رکوع کیا، یہ رکوع پہلی رکعت کے دوسرے رکوع کے برابر تھا۔ اس کے بعد پھر رکوع کرنے کے بعد جب اٹھے تو پھر آپ نے قیام کیا، تو یہ قیام دوسری رکعت کے پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا لمبا رکوع، یہ پہلے رکوع کے مقابلے میں چھوٹا تھا، گویا کہ 4 اسٹیپ ہوا۔ پہلی رکعت کا ایک لمبا قیام ہے، اس کے بعد لمبا رکوع ہے، پہلی رکعت کا دوسرا قیام رکوع اس کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہے۔ دوسری رکعت میں آئے تو پہلا قیام پہلی رکعت کے دوسرے قیام اور رکوع کے برابر ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کا دوسرا قیام اور رکوع دوسری رکعت کے پہلے قیام اور رکوع سے چھوٹا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور الحمدللہ سورج کھل چکا تھا۔ فخطب الناس، آپ نے خطبہ لوگوں کو دیا، اور بدعقیدگی کے تعلق سے آپ نے لوگوں کی بدعقیدگی کو دور کیا، اور سورج اور چاند کے گرہن کے پیچھے جو حکمت ہے اس حکمت کا آپ نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ حدیث متفق علیہ ہے، اتفق علیہ الشیخان البخاری و مسلم رحمہ اللہ، اور جو لفظ لائے ہیں وہ صحیح بخاری کا ہے۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہاں تک کہ جب کہ سورج گہرایا تھا، 8 رکعات فی 4 سجدات، 4 سجدہ کیا تھا اور 8 رکوع کیا تھا، اللہ اکبر۔ گویا کہ ہر رکعت میں 4 قیام اور 4 رکوع، 4 مرتبہ قیام کیا، رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، اور سب قیام اور رکوع پہلے کے مقابلے میں چھوٹا، پھر چھوٹا، اس طرح گویا کہ 2 رکعت میں 8 قیام اور 8 رکوع ہوا۔ روایت کہاں کی ہے؟ مسلم کی۔ کہتے ہیں وعن علی مثل ذالک، مسلم میں امام مسلم نے روایت مسلم والی ذکر کرنے کے بعد کہی ہے کہ علی سے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے، لفظ نہیں ذکر کیا ہے، سند بھی ذکر نہیں کیا ہے جی۔ وہ جو روایت ہے علی کی، وہ اس کی سند ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے، وہ روایت جو ہے وہ کسی دوسرے مقام پر ہے، بیہقی وغیرہ میں ہے، لیکن وہ مسلم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی سے بھی اسی کے مثل روایت آئی ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد کہتے ہیں وَلَهُ، مسلم میں ہی جابر سے روایت ہے کہ 6 رکوع، صلی 6 رکعات ب4 سجدات، 4 سجدہ اور 6 رکوع، رکعات کے بعد رکوعات۔ جب 4 سجدہ ہے مطلب کہ 2 رکعت ہوئی، نماز 2 ہی رکعت ہے، لیکن سجدے کی تعداد یہاں 6 ہے۔ ابھی پہلے پڑھا ابن عباس کی روایت اور حضرت عائشہ کی بھی روایت جو تفصیلی آئی ہے، جس کو امام بخاری حافظ ابن حجر نے مختصر بیان کیا ہے کہ 2 قیام 2 رکوع، 2 قیام 2 رکوع، گویا کہ 4 رکوع ہوا 2 رکعت کے اندر، 2 قیام 2 رکوع۔ دوسری روایت مسلم کے حوالے سے لائے کہ 4 قیام 4 رکوع، ایک رکعت میں، گویا 8 قیام 8 رکوع۔ یہ تیسری روایت لے کر آ رہے ہیں جابر کی کہ 6 رکوع، گویا 3 قیام 3 رکوع پہلی رکعت میں، 3 قیام 3 رکوع دوسری رکعت میں، سجدہ جھکا تو 2 سجدہ۔ کہتے ہیں ابو داؤد میں ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف پڑھی اور 5 رکوع کیا، اللہ اکبر، 5 رکوع ایک میں رکعت میں، وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع، وہ سجدتین، ہر رکعت میں 2 سجدہ، تو گویا رکعت 2 ہی ہے۔ رکوع اور قیام کی تعداد میں اختلاف ہے، 2 قیام 2 رکوع، یہ سب سے صحیح ہے۔
ہر رکعت میں، گویا کہ 4 قیام 4 رکوع۔ دوسری روایت لے کر کے آئے کہ 4 قیام 4 رکوع ہر رکعت میں، گویا 8 قیام 8 رکوع۔ تیسری روایت لے کر کے آئے جابر کی کہ 6 قیام 6 رکوع، گویا 3 قیام 3 رکوع پہلی رکعت میں، تو 2 3 4۔ اور یہاں ابی بن کعب کی روایت میں تو ہے کہ 5 قیام 5 رکوع، تو 2 قیام 2 رکوع کی روایت آئی ہر رکعت میں، 4 قیام 3 قیام 3 رکوع کی آئی، 4 قیام 4 رکوع کی آئی، 5 قیام 5، یعنی 4 طرح کی روایتیں۔ اب اہل علم نے پہلے حدیث کا دراسہ کر لیجئے، کہتے ہیں یہ مسلم کی جو روایت ہے جس میں 4 قیام اور 4 رکوع کی جو بات ابھی آپ نے سنی، کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سفیان نے حبیب سے روایت کی، حبیب بن ابی ثابت سے، اور حبیب نے طاؤس سے روایت کی ہے، طاؤس بن کیسان سے، اور طاؤس نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں حبیب بن ابی ثابت نے تدلیس کی ہے، کیونکہ حدیث میں حبیب بن ابی ثابت کا طاؤس بن کیسان سے سماع نہیں ہے، تو حدیث منقطع ہو گئی۔ تو ابن حبان نے کہا کہ حدیث ضعیف۔ حبیب بن ابی ثابت کا طاؤس سے روایت کرنا ثابت نہیں ہے، 4 قیام 4 رکوع یعنی 8 قیام 8 رکعت والی روایت کا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حبیب نے طاؤس سے یہ حدیث کو نہیں سنا۔ بیہقی نے بھی اس کو ضعیف کہا، ابن حبان نے بھی ضعیف کہا ہے۔ گویا کہ جو روایت محفوظ ہے ابن عباس سے صلاۃ الکسوف کے بارے میں، وہی ہے جو ابھی ہم نے صحیحین بخاری مسلم کی روایت پڑھی کہ جس میں 4 قیام اور 4 رکوع ہے 2 رکعت کے اندر، 2 قیام 2 رکوع 2 قیام 2 رکوع۔ اور اس کے علاوہ جو روایت ہے وہ شاذ ہے، لہذا حضرت ابن عباس کی روایت جو متفق علیہ ہے، حضرت عائشہ کی روایت جو متفق علیہ ہے، اس میں صراحت ہے کہ ہر رکعت میں 2 قیام 2 رکوع، لہذا 4 قیام 4 رکوع کے ساتھ نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد جو ابن عباس کی روایت آ رہی ہے وہ گویا کہ شاذ ہے۔ رہی حضرت علی کی حدیث جس کا ذکر آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو حضرت علی کے حوالے سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے، بغیر سند کے بغیر لفظ کے، اور صرف احالہ کیا ہے پہلے لفظ کے اوپر، مثل ذالک کا، جیسا کہ 8 قیام اور 8 رکعت کے ساتھ جو 8 رکوع کے ساتھ جو روایت آئی ہے ابن عباس کی، کہا کہ علی سے بھی اسی طرح مثل ہے۔ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ابن حبان نے کہا کہ اس کی سند میں حنش بن معتبر نام کا راوی ہے جو متکلم فی راوی، کثیر الوہم آدمی تھا، بہت سی ایسی حدیثیں بیان کرتا تھا ثقہ راویہ سے جو کہ منکر ہوتی تھی، سمجھا کہ، یا ایسی روایت بیان کرتا تھا حضرت علی سے کہ جو ثقات کی روایت کے سے میل نہیں کھاتی تھی، اس لیے یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے یا اس کی روایت کو حجت بنایا جائے، لہذا یہ حضرت علی والی جو روایت ہے 4 قیام اور 4 رکوع ہر رکعت کے اندر، یہ ضعیف ہے۔ بچ گئے حضرت جابر کی حدیث جو مسلم میں آئی ہے، اس کی یہاں انہوں نے 2 سند ذکر کی، ایک سند تو ہی ہے 6 والی، اور دوسری سند یہ ہے جو اسماعیل بن علیہ کے حوالے سے آئی ہے، ہشام دستوائی نے ابو زبیر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا، اس کے اندر ہے 4 رکوع اور 4 سجدہ، گویا ہر رکعت میں 2 قیام 2 رکوع۔ یہ روایت مسلم کے اندر جابر بن عبداللہ کی روایت آئی ہے، 2 سند سے ذکر کیا انہوں نے۔ تو ایک سند جو ہے جس میں ہشام دستوائی نے ابو زبیر سے روایت کیا ہے، یہ زیادہ بہتر روایت ہے دوسری سند جو انہوں نے ذکر کی ہے اس کے مقابلے میں، جس میں عبد الملک نے عطا سے روایت کیا ہے۔ تو عبد الملک کی جو روایت عطا سے ہے اور عطا کی روایت جابر سے ہے، اس کے مقابلے میں ہشام دستوائی کی روایت ابو زبیر سے، ابو زبیر کی روایت جابر سے، یہ زیادہ صحیح سند ہے، کیونکہ ہشام عبد الملک کے مقابلے میں اولا راوی ہے، احفظ راوی ہے، سمجھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہشام کی روایت اگر لیتے ہیں مسلم کے حوالے سے، تو اس میں ماشاءاللہ 2 رکوع اور 2 قیام کا ہی ہر رکعت میں ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ رکعت جابر کی موافق ہو جاتی ہے ابن عباس کی متفق علیہ روایت سے اور حضرت عائشہ کی روایت سے۔ اب آخری بات رہ گئی کہ ابی بن کعب سے جو روایت آئی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، کہ جس کے اندر ہے کہ ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ قیام اور 5 مرتبہ رکوع جو کیا ہے، اس رکعت کے اس حدیث کے اندر ابو جعفر جس کا نام تھا عیسیٰ بن ابی عیسیٰ التمیمی، اب عیسیٰ بن ابی عیسیٰ التمیمی، ابو جعفر عیسیٰ بن ابی عیسیٰ التمیمی،
ابو جعفر عیسیٰ بن ابی عیسیٰ التمیمی الرازی، یہ شخص ضعیف راوی ہے، منکر روایتیں بیان کرتا ہے مشاہیر روات سے۔ امام محمد نے کہا کہ یہ آدمی حدیث کے اندر قوی نہیں ہے، اس لیے اس کی روایت کا جب ثقہ اور اثبات ثبت راوی اور ثقہ راوی کے مخالفت میں ذکر کرے تو یہ منکر روایت ہوتی۔ تو الحمدللہ ملا کر کے بات یہ آئی کہ حضرت جابر کی جو روایت 2 قیام 2 رکعت والی ہے، 2 قیام اور 2 رکوع والی، یہ صحیح ہے 4 قیام یا 3 قیام اور 3 رکوع کی روایت کے مقابلے میں، اور حضرت علی والی روایت ضعیف ہے، اور 4 والی جو روایت ہے اس کے مقابلے میں جو 2 رکعت والی 2 قیام اور 2 رکوع والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو 4 رکوع 8 رکوع، یعنی ہر رکعت میں 4 رکوع جو مسلم میں روایت آئی ہے ابن عباس کی، وہ ضعیف ہو گئی، شاذ ہو گئی، یہ بات سمجھ لیا۔ علی سے جو روایت ہے 4 قیام 4 رکوع ہر رکعت میں، یہ بھی ضعیف ہو گئی، اور مسلم میں جو جابر سے روایت ہے یہ کہ 3 قیام 3 رکوع ہے، یہ بھی ضعیف ہو گئی کہ اس کے اندر انقطاع ہے، مدلس راوی ہے جس نے روایت بیان کی ہے یہ۔ اور یہ جو ہے آپ کی 6 رکعت والی کہ 5 قیام 5 رکوع والی جو ہے ابی بن کعب کی روایت، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ حضرت علی کی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ امام احمد نے ذکر کیا ہے حنش نے روایت کیا ہے علی سے، حنش بن معتبر متکلم فی راوی۔ جابر کی روایت جو مسلم میں آپ نے سن لیا کہ عبد الملک نے عطا سے روایت کیا ہے جابر سے، وہ حدیث کے مقابلے میں ہشام نے ابو زبیر سے جابر سے روایت کیا، وہ روایت ٹھیک ہے جس میں 2 قیام 2 رکوع۔ اور ابی بن کعب والی روایت جو ابو داؤد میں ہے 5 قیام 5 رکوع والی روایت، اس میں ابو جعفر عیسیٰ بن ابی عیسیٰ التمیمی الرازی ضعیف راوی۔ آئیے صاحب، کل بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ 2 قیام اور 2 رکوع کے ساتھ 2 رکعت ادا کی جائے گی، گویا کہ 4 قیام 4 رکوع ہوگا، اور یہ روایت آپ کو حضرت عائشہ سے ثابت ہوئی، حضرت ابن عباس کی متفق علیہ روایت ہوئی، اور حضرت جابر سے بھی ثابت ہے جو صحیح روایت ہے مسلم کے اندر، اس سے بھی یہی ثابت ہے۔ چلیے صاحب، تو ہم پہلے بھی بتا چکے کہ صلاۃ کسوف 2 رکعت ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اختلاف قیام ہر رکعت میں کتنی مرتبہ قیام ہو کتنی مرتبہ رکوع ہو، اس میں اختلاف ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ ابن عباس کی روایت، عائشہ کی روایت، ابن جابر کی روایت جو مسلم میں صحیح سند سے ہے، اصح سند سے ہے، اس کے اندر 2 قیام 2 رکوع۔ باقی جو روایت ابن عباس سے ہے اور علی سے 4 قیام 4 رکوع، 4 قیام 4 رکوع، 8 قیام 8 رکوع، یہ ضعیف۔ اسی طریقے سے 3 قیام 3 رکوع والی روایت بھی ضعیف۔ اسی طریقے سے 5 قیام 5 رکوع والی روایت جو ابو ترمذی کی ہے وہ بھی ضعیف۔ لا الہ الا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اتنی جو روایتیں آئی ہیں اگر ان کو صحیح مان کے چلتے ہیں، کچھ لوگوں نے اگر کلام کیا تو یہ کہا کہ صاحب ایسا کیوں نہیں مان لیتے کہ صاحب متعدد مرتبہ کسوف کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد طریقے پر نماز پڑھی ہوگی؟ کہا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسحاق بن راہویہ اسی طرف گئے جی، لیکن ہر روایت میں جب یہ بات آ رہی ہے کہ سورج گہرایا تھا جس دن ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی تھی، تو پھر اس کو تعدد واقعے پر محمول کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ یہ گہرایا تھا۔ اب اور ایسی صورت میں جب ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے تو روایتوں کے درمیان ترجیح کیجیے، اور ظاہر ہے کہ متفق علیہ روایت جو ہے حضرت عائشہ کی، حضرت ابن عباس کی، وہ یقیناً اس روایت کے مقابلے میں اصح ہوگی جو روایت کہ جس کی روایت میں امام مسلم نے انفراد کیا، یعنی صرف ایک مسلم میں روایت آئی ہے، ایک روایت مسلم بخاری دونوں میں آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے وہ روایت ارجح ہوتی ہے مسلم کی روایت کے مقابلے۔ تو اس لیے بہتر قول یہی ہے کہ کسوف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور وہ بھی اس دن جس دن ابراہیم کی موت ہوئی تھی، لہٰذا یہی قول صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ میں حمد و نعت ہے، اور اس کے بعد کہا اللہ کی تعریف کی، ثنا بیان کیا، اور پھر بدعقیدگی کو دور کیا، اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی آپ نے تلقین و وصیت کی۔ اس لیے خطبہ صلاۃ الکسوف کے بعد مشروع ہے، شافعی کا یہی قول ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت میں ایسا کہتے ہیں، محدثین بھی یہی کہتے ہیں، جبکہ حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی راجح مذہب یہ ہے، جو ان کے مذہب کا قول ہے کہ یہ ہے کہ خطبہ نہیں ہے، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ واضح ہے کہ خطب الناس خطب الناس خطب الناس، اثنى علی اللہ، حمد اللہ و اثنى علیہ بما هو اہلہ، اللہ کی تعریف کی،
اور پھر آپ نے یہ فرمایا جو لوگ خطبہ کی نفی کرتے وہ کہتے ہیں کہ ایک بدعقیدگی کا اظہار تھا مقصود، محض اتنی ہی بات تھی، وہ خطبہ نہیں تھا۔ بھئی خطبے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف، نبی پر درود و سلام اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہے، واضح و تذکیر تو آپ نے کیا ہی تھا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، بلکہ راجح یہ ہے کہ خطبہ کسوف کی نماز کے بعد جو 2 قیام اور 2 رکعت کے ساتھ ہوگی، ہر رکعت میں 2 قیام 2 رکوع 2 قیام 2 رکوع، اس کے ساتھ نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر سورج گرہن نہیں کھلا ہے تو ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہوں گے۔ ایک 2 حدیث اور رہ گئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کہ ما حبت ریح قط، جب بھی کبھی تیز کوئی ہوا چلی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر کھڑے ہیں تو گھٹنے پر آ جاتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں تو گھٹنے پر آ جا کر ہوتے، آدھا کھڑے ہیں آدھا بیٹھے ہوئے، یہ گھبراہٹ والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہے۔ اور کہتے تھے اللہم اجعلھا رحمہ، یا اللہ اس ہوا کو رحمت بنا، اس کو عذاب نہ بنا۔ امام شافعی نے اپنی مسند میں اور اسی طریقہ سے کتاب الام میں ذکر کیا ہے، اور طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے الکبیر میں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو یہ دعا ہے کہ اللہم اجعلھا رحمہ، اور اس ہوا کو رحمت بنا عذاب نہ بنا، یا یہ ہے کہ اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا، ریاح بنا بشارت دینے والی ہوا کو ریاح کہتے ہیں، اور ریح کہتے ہیں تیز تند ہوا کو، عذاب والی ہوا کو۔ یہ جو حدیث ہے دعا کی، یہ انتہائی کمزور حدیث ہے، انتہائی کمزور ہے، کیونکہ امام شافعی کے جو استاد ہے یہاں ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ آدمی، امام عبداللہ بن احمد اپنے والد امام احمد سے نقل کرتے کہ امام احمد کہتے تھے کہ ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ قدری ہے، معتزلی ہے، جہمی ہے، تقدیر الہی کا انکار کرنے والا، معتزلہ، اور جہمی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار۔ بڑی بلا اور مصیبت ہے اس شخص کے اندر۔ کہتے ہیں کہ ہرگز اس کی حدیث لکھی نہیں جا سکتی، اور یہ منکر روایتیں نقل کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اب بتائیے آپ کتنی خراب روایت ہے، کیسا مطلب یہ ہے کہ راوی انتہا درجے کا پلید ہے اس میں۔ اور رہی طبرانی کی حدیث، تو طبرانی نے جو کبیر میں ذکر کیا ہے حدیث، اس میں کہتے ہیں کہ حسین بن قیس الرحبی، حسین بن قیس الرحبی ہے، یہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ امام احمد نے کہا کہ لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کا کوئی وزن نہیں، کوئی ویلو نہیں، لا اروی عنہ شیئا، میں اس شخص سے کچھ بھی روایت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں کہا کہ متروک الحدیث ہے، ابو حاتم نے کہا منکر الحدیث ہے، امام بخاری نے کہا کہ احادیث منکرۃ جدا، اس کی حدیث انتہائی درجے منکر ہوتی ہے، یہ شخص قابل اس لائق نہیں کہ اس کی حدیث لکھی جائے۔ امام مسلم نے کہا کہ منکر الحدیث ہے۔ آپ سوچیے، یہ حسین بن قیس رحبی جو ہے، تو معلوم ہے کہ دونوں سندیں وحیات ہیں۔ اس کے مقابلے میں بارش یا جب تیز ہوا چلتی تو مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب تیز تند آندھی چلتی تو کہتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اللہ میں اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اس کی ذاتی بھلائی، وخیر ما فیہا، اور جو منافع اس کے اندر ہے اس کا چاہتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس وقت جب یہ چلائی جا رہی ہے، بھیجی گئی ہے، تو اس وقت جو کچھ اس کے اندر بھلائیاں ہو سکتی ہیں اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ واعوذ بک من شرہا، اس کی ذاتی شر سے، جو شر اس کے اندر ہے اس کے، اور جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ سے۔ یہ دعا صحیح ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ یہ حدیث صحیح ہے آپ کی، تو یہ حدیث پڑھیں۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ریح اور ریاح، قرآن مجید میں جہاں بھی ریح مفرد استعمال کیا گیا ہے وہ عذاب کے معنی میں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، قوم عاد پر ہم نے ریح صرصر تیز تند ہوا چلائی۔ اسی طریقہ سے اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، سورہ ذاریات میں بانجھ ہوا چلائی جس میں کوئی بھلائی نہیں تھی، یہ بھی قوم عادی کے لیے ہے۔ جی جہاں پر ریاح کا استعمال ہوا ہے وارسلنا الریاح وارسلنا الریاح لواقع، ہم ریاح چلاتے ہیں، بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے جو ڈالیوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے، اور اس طریقہ سے اس میں شاخ پیدا ہوتی ہے اور کھوپڑیں نکلتی ہیں، اور لقاح ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، یعنی جفتی جس کو کہتے ہیں، پودے کا پودے سے، میل پودے کا فیمیل پودے سے ملان ہوتا ہے، اور اس سے جا کر کے شاخیں نکلتی ہے اور پھل زیادہ ہوتے ہیں۔
اسی طریقے سے ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ تو ریاح اصل میں اچھی مبشرات ہے کے لیے ہے، خوشخبری والی ہوا جو بارش سے چلنے سے پہلے ہوتی ہے، اور الریح جو قرآن میں آیا ہے وہ عذاب کے بارے میں آیا ہے۔ چلیے صاحب، کیا زلزلہ کے وقت بھی کوئی نماز ہے؟ تو ابن عباسی کی روایت لے کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے زلزلے میں 6 رکعت 4 سجدے کے ساتھ پڑھی، وہی صلاۃ الکسوف، یعنی ہر رکعت میں 2 رکعت پڑھی جس میں 4 سجدے ہوتے ہیں نا، یہ 4 سجدات متعین کر رہا ہے کہ 2 رکعت ہوئی، اور 2 رکعت کے اندر 6 رکعات ہے، یعنی رکوعات ہے۔ 2 سجدے میں 4 سجدے میں 6 رکعت کیسے ہوگی؟ 6 رکعت ہوگی، اگر 6 رکعت ہوگی تو 6 تو 12 ہے، 6 × 2 12 سجدے ہو جائے گی، لیکن 4 ہی سجدے، اس کا مطلب کہ رکعات سے بڑا رکوعات، گویا کہ وہی صلاۃ الکسوف پڑھی، 3 قیام اور 3 رکوع کے ساتھ، اور 2 سجدہ جیسا ہوتا ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھی، اور بیہقی نے کہا کہ علامات، عذابات، زلازل، اور اسی طریقہ سے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے، اور اسی طریقے سے تیز تند آندھی چلنے کے وقت میں نماز اسی انداز کی، یعنی صلاۃ الکسوف کے طرز پر پڑھنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اگرچہ اس کی صنعت صحیح ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اور عبادات توقیفیہ ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اگر یہ عمل آپ نے کیا ہوتا اور آپ سے ثابت ہوتا کہ زلزلہ کے موقع پر آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، یا تیز تند ہواؤں کے موقع پر آپ نے نماز پڑھی ہے، آندھی چلی ہے تو آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، یا خلفائے راشدین میں سے کسی کی سنت ہوتی تو وہ سنت ہوتی۔ عام صحابہ کا کوئی عمل جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو وہ بہرحال امت کے لیے حجت نہیں۔ اگرچہ حنابلہ کے یہاں اور دوسرے علماء کے یہاں ہے کہ صاحب زلزلے کی بنیاد پر نماز پڑھنا چاہیے، اور بعض اہل علم ان میں حنابلہ میں اس کو راجح قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سماحت الشیخ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ سلفی منہج آدمی تھے، اور وہ مسلک کی پرواہ الحمدللہ نہیں کرتے تھے۔ اگر صحیح دلیل کے خلاف اگر مذہب کا قول ہوتا تو وہ صحیح حدیث کے ساتھ چلتے، اور یہی اہل علم پر واجب بھی ہے کہ التمشی مع الدلیل، دلیل کے ساتھ چلے، جہاں صحیح دلیل ہو اس کے مطابق کریں۔ یہ شیخ نے کہا کہ زلزلے کے موقع پر، یا آتش فشاں پہاڑ پھٹنے پر، یا تیز تند بارش ہونے پر، یا تیز تند ہوا چلنے کے مطابق کے موقع پر صلاۃ الکسوف کا اہتمام کرنا، یا اسی پیٹرن پر نماز پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ذکر کیا حضرت علی بن ابی طالب سے بھی اسی کے مثل، کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن وہ حدیث، یہ جو اثر ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بیہقی نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عباد بن عاصم احمد نے قضاء سے بیان کیا ہے، اور اس نے علی سے بیان کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسے روات ہیں جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے یہ حدیث نووی نے کہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ نے سن لیا کہ زلزلے کے وقت میں، تیز تند ہوا کے چلنے کے وقت میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حضرت ابن عباس کا اپنا فعل ہے۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔